ایران کے رہبر اعظم آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت رنگ لا رہی ہے۔ شیعہ اور سنی مسلمان ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ 500-600 سال تک جو دوریاں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ بنگلور میں اعجاز علی جوہری کا بیان۔ ہندوستانی اردو منچ کے صدر اعجاز علی جوہری کی صدارت میں ادبی نشست و مشاعرہ منعقد ہوا۔ اردو منظوم ادب میں سانحہ کربلا، دی ٹریجڈی آف کربلا ان اردو پوئٹری، اس موضوع کے تحت شعراء کرام نے اپنا کلام اور ساتھ ہی جوش ملیح آبادی، میر تقی میر و دیگر اہم شعراء کرام کا کلام بھی سنایا۔ ریاست کے مشہور شاعر منیر احمد جامی نے تقریباً آدھے گھنٹے تک واقعہ کربلا پر تحریر کردہ اپنا منظوم کلام پیش کیا جو قابل غور رہا۔ اعجاز علی جوہری نے کہا کہ منیر احمد جامی کے اس کلام کو ہندوستانی اردو منچ کی جانب سے شائع کیا جائے گا۔ اس موقع پر شفیق عابدی و دیگر شعراء نے بھی کربلا پر اپنا کلام پیش کیا۔ معروف ادیب و شاعر ملنسار اطہر نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ 10 جولائی 2026 جمعے کی شام ہندوستانی اردو منچ کے ہال میں یہ یادگار پروگرام ہوا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ جس ایک عدد میں دولت صبح عظیم تھی، تو نے اس ایک عدد کو 72 بنا دیا، تو نے اس ایک عدد کو 72 بنا دیا۔ اور اس شعر پر خاص توجہ چاہوں گا، یزیدیو غور سے سنو تم، سمجھ سکو تو سمجھ کے سوچو۔ یزیدیو غور سے سنو تم، سمجھ سکو تو سمجھ کے سوچو، خدا کا پیغام زیر خنجر سنا رہا ہے علی کا بیٹا۔ ایک ایک شاعر نے اپنا اپنا کلام پیش کر کے جو ہے اس نورانی محفل کو چار چاند لگا دیا، مطلب آگے بڑھایا ہے۔ اور اس میں جو ہے خاص کر ہمارے شفیق عابدی اور وائز حسینی، ہمارے خاص کر ہمارے جامی صاحب نے جو ہے جو قلم بند کیا ہے واقع کربلا کو جو ہے پوری طرح سے ایک سانحہ، ایک ہسٹورک جو ہے اپنے ادب میں جو ہے یہ کر دیا ہے۔ ہماری طرف سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پرنٹ کریں، اس کا خرچہ جو بھی آئے گا ہماری طرف سے جو ہے ہم پیش کریں گے۔ تو وہ ایک واقعہ پوری طرح سے ہے۔ اگر اس میں اور کچھ جوڑنا چاہتے ہیں، کچھ واقعے جو شہادت نامے، جیسے علی اصغر کی شہادت علی اصغر، شہادت علی اکبر، شہادت حضرت عباس، دیگر صحابی حسین، اگر اس میں جوڑنا چاہتے ہیں جوڑ دیں اور پرنٹ کے لیے دے دیں، انشاءاللہ جو بھی خرچہ آئے گا ہم دیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کا سلسلہ جو ہے کم سے کم جو ہے اس مہینے میں اور اگلے 20 دن تک ہم لوگ جو ہے چہلے میں امام حسین مناتے ہیں، تب تک جو ہے ایک سلسلہ ایک دو پروگرام ہو جائے تو بہتر رہے گا۔ اور دوسرا جو ہے یہ اردو جو ہے ہمارے لیے خاص کر میں کھل کے بولنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ آپ کو معلوم بھی ہے میں اثنا عشری شیعہ ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کو گلے لگانے سے، اور میں کھل کے آفر دیتا ہوں کہ آپ سے بڑھ کر میرے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اتنی محبت میرے میں جو ہے، جیسے جیسے میں آپ لوگوں سے مل جل کے کام کرتا ہوں اس طرح سے مجھے محبت بڑھ گئی۔ اور حالات حاضرہ پر جو ایران نے جو کیا، اور ہمارے آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ شہید سید علی خامنہئی نے جو ہم لوگوں کو پیغام دیا، ہم لوگوں کو حکم دیا کہ تمام مسلمانوں سے محبت کا جو ہے اظہار کیجئے۔ یہ مسلمان، یہ سنی، خاص کر سنی حضرات ہمارے لیے جو ہے ہماری جان سے بڑھ کر یہ جو میسیج ہے، یہ معمولی میسیج نہیں ہے، ایک بڑا میسیج، بہت بڑا میسیج ہے ہمارے لیے۔
ہم جیسے کوئی کام نیک کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں, اگر کوئی ہمارے سامنے کوئی مسلمان مل گیا تو ہم کی جو ہے اس کی حفاظت, اس کی جو ہے دیکھ بھال, اس کی محبت کو باقی رکھنا, قائم رکھنا, اس کو آگے تک لے جانا ہمارا فرض ہے. اور جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے آپ کو دھیرے دھیرے اس سانحے کے بعد, شہید آیت اللہ خامنئی کے سانحے کے بعد تھوڑی تھوڑی جو ہے دھیرے دھیرے آپ کو سمجھ میں آئیں گے کہ حقیقت کیا ہے. ہم لوگوں کو جو ہے بہت زمانہ تک 500 سال تک یا 600 سال تک جو ہے الگ رکھا گیا. اس کی وجہ صرف حکومتیں ہیں, صرف حکومتیں اور سیاست ہے, اور اس کو جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے علماء کو جو ہے قربان کر دیا حکومتوں نے. آج بھی کچھ علماء حضرات کو پتہ نہیں کچھ وظیفہ ملتا ہے, کیا ملتا ہے, کہ وہ جو ہے آج بھی جو ہے یزید اور پلید کی دفاع کرتے رہتے ہیں. بدقسمتی سے اس سے بڑا کوئی بدنصیب مسلمان نہیں جو یزید کی دفاع کرتا ہے. کہ یہ آل رسول کربلا کے جو میدان میں جو ہے 3 دن کا بھوکا پیسہ رکھ کر شہید کر دیا گیا. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو پیش کرتا ہوں کہ علی اصغر جو سب سے معصوم, سب سے کم عمر معصوم بچہ جو ہے, صرف 6 مہینے کا بچہ جو ہے صرف پانی اور دودھ کے بغیر رہ نہیں سکا 3 دن. اس کے بعد جب رسول امام حسین نے میدان کربلا میں اس کو پیش کیا تو اس کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد جو مرحلہ ہوا آپ روئیں گے, امام حسین نے ودا کیا بچوں اپنے خواتین سے بچے کو, اور اس کے ڈر سے جو ہے اس کو دفن کر دیا. اپنے ذوالفقار سے ایک چھوٹی سی لہد بنا کر اس کو دفن کر دیا. اس کے بعد جو ہے اکیلے رہے. جنگ میں جو ہے واحد جنگ لڑنا تھا, سب ختم ہو چکے تھے, سب اپنے ساتھی بچے بیٹے اور اپنے بھائی عباس سب شہید ہو چکے تھے, اکیلے تھے. اس وقت انہوں نے ایک نعرہ دیا, حل من ناصر ینصرنا, ہے جو کوئی میری مدد کرے, ہے کوئی جو ناصر میری اس وقت میری مدد کرے. نور عین آیا ہے, سکون قلب شہ مشرقین آیا ہے, یزیدی فکر کے چنگل سے کرنے کو آزاد, خدا کے دین نہ گھبرا حسین آیا ہے. یزیدی فکر کے چنگل سے کرنے کو آزاد, خدا کے دین نہ گھبرا حسین آیا ہے. ایک اور چینل سے سماعت فرمائیں کہ تاریخ نے ایسا بھی ایک اعلان کیا ہے. اگر اس کا ثانی مثال اعظم شاہد صاحب دیکھیں, جامی صاحب, کہ تاریخ نے ایسا بھی ایک اعلان کیا ہے, پیاسے نے سمندر کو پشیمان کیا ہے. تاریخ نے ایسا بھی ایک اعلان کیا ہے, پیاسے نے سمندر کو پشیمان کیا ہے, اور پیاسا ہی رہ کے نہر پہ ایک پیاسے جری نے, پیاسا ہی رہ کے نہر پہ ایک پیاسے جری نے محشر تلک فرات پہ احسان کیا ہے. محشر تلک فرات پہ احسان کیا ہے. ایک اور چار میں سے سماعت فرمایا, ابھی کہہ رہے تھے کہ صاحب نے بڑی پیاری بات کہی, تو ایک تصور میرا دیکھیں کہ ہر ایک موڑ پہ سادہ مزاج لوگ بھی ہیں, بغور دیکھو درندہ مزاج لوگ بھی ہیں. ہر ایک موڑ پہ سادہ مزاج لوگ بھی ہیں, بغور دیکھو درندہ مزاج لوگ بھی ہیں. ہر ایک شہر میں کرب و بلا بھی ہے آباد, ہر ایک شہر میں کوفہ مزاج لوگ بھی ہیں. ہر ایک شہر میں کرب و بلا بھی ہے آباد, ہر ایک شہر میں کوفہ مزاج لوگ بھی ہیں. ہر ایک شہر میں کوفہ مزاج لوگ بھی ہیں. ابھی ایک میرا نوحہ یوٹیوب پر چل رہا ہے, آپ کو یوٹیوب میں غافر رضا ٹائپ کریں گے یا شفیق عابدی ٹائپ کریں گے تو وہ
آپ اور سن سکتے ہیں. ایک ایک لفظ پر توجہ چاہوں گا. اہل شعور کا مجمع ہے کہ ہر ایک دل سے یزیدیت کو مٹا رہا ہے علی کا بیٹا, لہو سے اپنے چراغ ایمان جلا رہا ہے علی کا بیٹا. لہو سے اپنے چراغ ایمان جلا رہا ہے علی کا بیٹا. اور یہ شعر دیکھیں کہ تحفظ دین حق کی خاطر لٹا کے گھر کو کٹا کے گردن. تحفظ دین حق کی خاطر لٹا کے گھر کو کٹا کے گردن, کے سر ہے نیزے پر اور قرآن سنا رہا ہے علی کا بیٹا. کہ سر ہے نیزے پہ اور قرآن سنا رہا ہے علی کا بیٹا. اور کٹا کے سجدے میں سر کو اپنے نماز کی اہمیت بتا کر, توجہ چاہوں گا کہ کٹا کے سجدے میں سر کو اپنے نماز کی اہمیت بتا کر زمانے والوں کو حق کا رستہ دکھا رہا ہے علی کا بیٹا. زمانے والوں کو حق کا رستہ دکھا رہا ہے علی کا بیٹا. دلوں کو نفرت سے پاک کر کے دیے جلانے محبتوں کے, دلوں کو نفرت سے پاک کر کے دیے جلانے محبتوں کے, کہ عزم طاہر سے قصر باطل گرا رہا ہے علی کا بیٹا. کہ عزم طاہر سے قصر باطل گرا رہا ہے علی کا بیٹا. اور اس شعر پر خاص توجہ چاہوں گا. یزیدیو غور سے سنو تم, سمجھ سکو تو سمجھ کے سوچو. یزیدیو غور سے سنو تم, سمجھ سکو تو سمجھ کے سوچو. خدا کا پیغام زیر خنجر سنا رہا ہے علی کا بیٹا. خدا کا پیغام زیر خنجر سنا رہا ہے علی کا بیٹا. یہ صبر کی انتہا ہے یارب, عجیب منظر ہے کربلا کا. یہ صبر کی انتہا ہے یارب, عجیب منظر ہے کربلا کا. جوان بیٹے کا خود ہی لاشا اٹھا رہا ہے علی کا بیٹا. جوان بیٹے کا خود ہی لاشا اٹھا رہا ہے علی کا بیٹا. شفیق راہ خدا میں قربان کر کے بچوں کو کربلا میں, شفیق راہ خدا میں قربان کر کے بچوں کو کربلا میں, تمام نبیوں کی محنتوں کو بچا رہا ہے علی کا بیٹا. تمام نبیوں کی محنتوں کو بچا رہا ہے علی کا بیٹا. ہر ایک دل سے یزیدیت کو مٹا رہا ہے علی کا بیٹا. لہو سے اپنے چراغ ایمان جلا رہا ہے علی کا بیٹا. ایک اور سلام کے چند شعر. کربلا میں کس نے کیا کیا دے دیا, نہ پوچھو کربلا میں کس نے کیا کیا دے دیا. زمین صفوں کو دلوں پر یہ ٹھن گئی, پریوں کے ہوش اڑ گئے جانوں پر بن گئی. یہاں سے دیکھے گا اٹھا جو الحفیظ کا روحانیوں میں شور, مردے دہل کے چونک پڑے سب میان گور. چلائے کرگو شیر و غزالاں و ماں و مور, ہے بازوئے حسین میں دستے خدا کا زور. ہے بازوئے حسین میں دستے خدا کا زور. الٹے ہیں مثل شیر خدا آستین کو, اے کردگار عرش بچا لے زمین کو. الٹے ہیں مثل شیر خدا آستین کو, اے کردگار عرش بچا لے زمین کو. یہاں سے دیکھیے گا کیا کہتے ہیں میرا نیز. جنگل میں تھی علم جو تیغے شرر فشاں, تھرا کے آسمان میں چھپتا تھا آسمان. تھرا کے آسمان میں چھپتا تھا آسمان. ارے لا رہے تو سے چھٹ گئے
شیروں سے نیستاں برپا تھا پرو پہرو میں ایک شور علما مانند موج مچھلیوں میں اضطراب تھا مانند موج مچھلیوں میں اضطراب تھا ارے زہرا ہر ایک سنگ کا پانی میں آب تھا گھڑیال زیر آب تھے مستر ادھر ادھر جا کے پناہ کی کہیں ملتی نہ تھی مگر تھی مچھلیوں کے چہروں پہ گرتاب کی سپر بری میان بحر تھے بحری میان پر بری میان بحر تھے بحری میان پر ارے گھر چھٹ گئے تھے جانوروں کے رنگ تھے خشکی میں تھے ہنگ تری میں پلنگ تھے گل تھا کہ ضرب تیغ علی سے خدا بچائے یہ فرق دیکھیے کسے پھونکے کسے جلائے خیر خدا ہے بچ کے کوئی کس طرف کو جائے ارے بچ جائے آج کوئی دوبارہ حیات پائے فولاد ہو کے سنگ یہ منہ موڑتی نہیں بے تو یہ کسی کو کبھی چھوڑتی نہیں بے تو کسی کو یوں سنایا خواب اپنے شاہ کو ام الفضل نے آپ کے جسم مبارک کا یہ ٹکڑا کاٹ کے میری گودی میں اسے رکھا گیا آقا میرے میں پریشان ہوں بہت ہی کیا کروں اس خواب سے یہ تمہارا خواب اچھا ہے بہت ہی دیکھنا فاطمہ سے پیدا ہوگا ایک لڑکا چاند سا وہ دیا جائے گا تم کو گود میں لے لو گی تم اس پہ تم شفقت کرو گی پیار اپنا دو گی تم 5 شعبان المعظم 4 ہجری مرحبا خواب وہ سچا ہوا تھا بی بی ام الفضل کا یہ خبر سنتے ہی آئے بی بی آمینہ کے گھر سرور کونو مکان خیر الورا خیر البشر منہ میں ڈالا تھا لعاب اپنا اذان دینے کے بعد نام حسین رکھا گیا حکم خدا پانے کے بعد اور کنیت ابو عبداللہ تھی وہ آپ کی جو لقب تھا آپ کا وہ تھا ریحانۃ النبی اور تھا سید شہاب اہل جنت بھی لقب آپ تھے نور نگاہ مصطفیٰ میر عرب آپ سینے سے قدم تک تھے مشابہ آپ سے اور پیشانی پہ دھارے چمچماتے نور کے عابد و زاہد تہجد کے بڑے پابند تھے کاٹ دیتے رات بھی قرآن کو پڑھتے ہوئے بھوک شدت پیاس کی وہ دھوپ وہ کرب و بلا اس پہ بھی وہ آپ کا شوق عبادت نہ گیا کبھی اس بات پر تک نہ کی حق تعالی سے دعا کی اور نہ کوئی مشورہ اس لیے کہ رب کل کو امتحان مقصود تھا کربلا میں آپ کا سر کٹنا لازم ہو گیا تھا اسی میں بس تحفظ مذہب اسلام کا ہجری 51 امیر معاویہ نے حج کیا اور یزید اپنے پسر سے بیعت لینے کو کہا اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میری سنت کا بدلنے والا ہوگا تو یہی عدل اور انصاف پر قائم رہیں گے امتی رخنہ اندازی کرے گے ان میں سے ایک امتی وہ یزید بے حیا فاسق فسادی فتنگر جاہل و بدکار کاذب دھوکہ باز و جانور شاعر اسلام کی بے حرمتی کرتا رہا ظلم استبداد کی اس نے تو کر دی انتہا اور وفات معاویہ کے بعد وہ کمتر پلید تخت پر بیٹھا حقیر و فاخر و جھوٹا یزید بیعتیں لینے کا سوچا پہلے اس بدکار نے سید الشہداء کا پہلے نام آیا یاد اسے عامل شہر مدینہ کو اس نے خط لکھا عبداللہ بن عبرو عبداللہ زبیر و مجتبہ پہلے ان تینوں سے
بیعت لے انہیں جانے نہ دیں اور تم اس کے لیے ان پر تشدد بھی کریں. اور یہاں سے خود پھر من کو بھیجایا گیا اور وہاں سے خط پھر مروان کو بھیجا گیا، وہ کہ جو پہلے مدینے کا گورنر بھی رہا، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا باپ تو اس کا ہے گرگٹ، یہ بھی گرگٹ اور کیا. اس کے بارے میں احادیث و فتوے میں ملا یہ بڑا ملعون ہے، اس پر لعنت بھیجنا. اور اس بدکار نے فرمان جاری کر دیا بیعت ان تینوں سے لینا اب ضروری ہو گیا، اس پہ وہ راضی نہ ہو تو قتل کر دینا انہیں. ایسا ہو سکتا نہیں کہ ہم سے وہ بیعت نہ لیں، ایسا لیکن کر نہ پایا جب ولید بے حیا کیا تھا پھر مروان اس کا جانی دشمن بن گیا. بیعت کر لیتے اگرچہ آپ عزیز خوار کی، گم نہ ہو جاتی اندھیرے میں آپ کی روشنی. ڈال دی خطرے میں اپنی زندگی کو آپ نے، لے کے گھر والوں کو اپنے آپ مکے کو چلے. حاضری دی روزے اقدس پہ چشمے تر لیے، والدہ اور بھائی جان کے تربتوں پر بھی گئے. لوٹ آئے روزے اقدس پہ پھر نیند آ گئی. خواب میں آ کر بتاتے ہیں یا آقا سیدی مرضی پروردگار. حضرت مسلم گئے کوفہ، وہاں سب ٹھیک تھا، امن کا ماحول تھا اور لوگ بھی تھے باصفا. صدہ اہل کوفہ آئے اور مسلم سے ملے، تائید حق میں ہزاروں آپ سے بیعت ہوئے. یوں حسین ابن علی کو یہ خبر بھیجی گئی ہے یقیناً اہل کوفہ کو ضرورت آپ کی. اور خبر پاتے ہی اس کو آپ جب یزید بے حیا یوں سمجھیے جیسے وہ غصے سے پاگل ہو گیا، حکم دیتا ہے کہ مسلم کو وہ کر دیں شہر بد یا انہیں پھر قتل کر دیں. وہ نہیں مانے اگر ان سے کہہ دیں آ کے میرے ہاتھ پر بیعت کریں، سلسلہ وہ جو چلا رکھا ہے اس کو روک دیں. پھر گورنر بن کے آیا تھا وہاں ابن زیاد جو نہایت غاضب و مکار تھا اور بدنہاد. سازشوں کا جال پھر اس نے بچھایا ہر طرف، اس کی ہر ایک چال کا بس ایک تھے مسلم ہدف. اہل کوفہ میں جو مسلم کی حمایت میں رہے، ایک کر کے وہ مسلم سے الگ ہوتے گئے اور یہاں تک کہ وہ بالکل ہی اکیلے رہ گئے تھے حسین ابن علی کی یاد میں بے چین سے. اہل کوفہ سے الگ ہو کر انہیں دھوکہ دیا، اس دغا بازی پہ مسلم کو بڑا افسوس تھا. قتل کر ڈالا انہیں، مسلم شہادت پا گئے. ہر طرف بادل غم و اندوہ کے چھانے لگے. دہر کو ششدر بنا دیا تو نے حسین، دہر کو ششدر بنا دیا. طوفان کو ناؤ سیل کو لنگر بنا دیا. ان تلخیوں کو خند بنایا جو زہر تھی، پھر مسکرا کے قند مقرر بنا دیا. مولا حبیب ابن مظاہر کے شیب کو تو نے شباب قاسم و اکبر بنا دیا. مقتل میں صرف ایک تبسم کی موج نے زنجیر غم کو زلف معمبر بنا دیا. جس تشنگی کی آگ پہ تھی کربلا کی دھوپ، اس تشنگی کو چشمہ کوثر بنا دیا. جو کاٹتا ہے گردن شاہان حق شکن، اپنی رگے گلو کو خنجر بنا دیا. جب پتھروں کو لوگ بتوں میں بدل چکے، تو نے بتوں کو توڑ کے پتھر بنا دیا. تیرے ثبات و عزم نے خود دوش موت کو ایک دائمی حیات کا منبر بنا دیا. یوں سر جھکا دیا کہ ردائے نیاز کو ہم رنگ نازے تا حضرت داور بنا دیا. جس ایک عدد میں دولت صبح عظیم تھی، اگلے اور شعر ہے، جس ایک عدد میں دولت صبح عظیم تھی، تو نے اس ایک عدد کو 72 بنا دیا. تو نے اس ایک عدد کو 72 بنا دیا.